السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہو رہی تھی، لیکن میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ایک روز میری ماں کو ایک زہریلے ناگ نے ڈس لیا۔ جوگی بلوائے گئے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ میری ماں کا سانپ سے کاٹا جسم تڑپتا رہا۔ میں بے بسی اور حیرت کی تصویر بنا یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ ماں کی موت کا یہ نظارہ بڑا ہی کربناک تھا، جو میری روح کا زخم بن کر رہ گیا۔ میں سہما سہما سا نظر آنے لگا۔ مجھے سانپ کے وجود سے نفرت ہو گئی۔ سانپ اور انسان ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ انسان سانپ کو دیکھتے ہی اس کا سر کچلتا ہے اور سانپ اسے ایڑی پر کاٹتا ہے۔ جب میں 10 برس کا ہوا تو میرا جذبہ انتقام جنون کے درجے پر آ پہنچا۔ میں پہاڑیوں اور جنگلوں میں چلا جاتا اور مختلف اقسام کے چھوٹے بڑے سانپ مار مار کر بےحد خوش ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے، لیکن وقت کا مرہم میری ماں کی موت کے زخم کو مندمل نہ کر سکا۔ سانپ سے نفرت اور انتقام کا جذبہ میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب میرے لیے مہلک ترین اور خوفناک سانپوں کو پکڑنا ایک معمولی بات تھی۔ میں اسے ایک دلچسپ کھیل سمجھتا تھا۔ میں اس کھیل سے اپنا جی بہلاتا تھا اور اپنے جذبہ انتقام کو تسکین بھی پہنچا لیتا تھا۔ میں جب بھی کوئی سانپ پکڑتا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا، لیکن میں نے سانپ کو پکڑتے وقت کبھی بین کا سہارا نہ لیا تھا، بلکہ میں سانپ کو ایسے پکڑتا تھا جیسے وہ کوئی بے ضرر کیڑا ہو۔ میں خود حیران تھا کہ وہ کون سی شکتی یا طاقت ہے جو سانپ کو پکڑنے میں میری مدد کرتی ہے، لیکن باوجود بار بار سوچنے کے اور غور و فکر کرنے کے میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ سکی تھی۔ بستی میں اب مجھے سلیم کے بجائے ناگ مار کہا جانے لگا۔ میں اب جوان ہو کر سانپوں کے متعلق اتنا کچھ جان چکا تھا۔ میرے ذخیرے میں سینکڑوں اقسام کے سانپ تھے، اگرچہ یہ سبھی مردہ تھے، لیکن میں ان سب کو بڑی حفاظت سے رکھتا تھا، کیونکہ یہ میرے برسوں پہاڑیوں اور جنگلوں میں بھٹکنے اور جان جوکھوں میں ڈالنے کے نتیجے میں جمع ہوئے تھے۔ ان ایام میں جب میں نے بچپن سے نکل کر جوانی کی حدوں کو چھوا تو میرے دل میں ناگوں کے شہنشاہ شیش ناگ کو پکڑنے کی خواہش ابھری، لیکن سانپوں کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے باوجود مجھے یہ علم نہ تھا یہ ناگ کس مقام پر پایا جاتا ہے۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اس ناگ کو کہاں تلاش کیا جائے۔ ایک روز مجھے اپنی وادی کے کچھ فاصلے پر ایک جنا دھاری سادھو آتا دکھائی دیا۔ اس سادھو کے پرجلال چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ اور ہی دنیا کا باسی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وادی کے قریب آ کر اس نے مدھر لے میں بین بجائی تو یہ لے ایک لہر بن کر میری رگ و ریشے میں سرایت کر گئی۔ نہ جانے یہ بوڑھا سادھو کن منزلوں کو طے کرتا ہوا ہماری روح پرور اور شاداب وادی میں داخل ہوا۔ یہ بھوکا پیاسا معلوم ہوتا تھا، چنانچہ میں اسے بڑی عزت و تحریم سے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سادھو کی تواضع دودھ اور تازہ پھلوں سے کی، اور جب کچھ کھا پی کر اس کی جان میں جان آئی تو اس نے کمرے کو سونگھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بچہ ہم تیری سیوا سے بہت آنند ہوئے۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہمیں، تو ناگ مار معلوم ہوتا ہے۔ سادھو کی یہ بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا، حالانکہ میں نے اسے اپنے بارے میں ابھی کچھ بھی نہ بتایا تھا اور نہ ہی اسے اپنے سانپ دکھائے تھے، لیکن وہ کمرے کی بو سونگھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہاں بہت سے مردہ ناگ موجود ہیں۔ میں حیرت زدہ ہو کر اس سادھو کے چہرے کی طرف تک رہا تھا۔ بچہ تمہیں اپنے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں، میں جان چکا ہوں کہ تو ناگوں کا بیری ہے، لیکن اب بیر اور کرودھ کو ترک کر کے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ہم دونوں شیش ناگ کی تلاش کریں۔ بچہ، شیش ناگ کو پکڑنے کی آرزو میرے من کو 20 سالوں سے بیاکل کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ناگ ہے جیسے کہ نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ دفن ہوتا ہے، مگر شیش ناگ کو کوئی قسمت والا سادھو یا سپیرا پکڑ سکتا ہے۔ یہ سانپ پر اسرار شکتیوں کا مالک ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں نے یہ ناگ پکڑ لیا، دنیا جہاں کی بادشاہت میرے قدموں میں آ گئی۔ لیکن یہ ناگ نہ مجھے جنگلوں میں ملا نہ پہاڑوں میں، یہ پربت کی ایک پہاڑی کی غار میں رہتا ہے۔
بچہ، یہ میری زندگی کا راز تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ بتاؤ تم میرا ساتھ اس مہم میں دو گے؟ لیکن ٹھہرو، اس سے پہلے کہ تم کوئی فیصلہ کرو کہ میں تمہیں سچائی کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ مصیبتوں کے پہاڑ دن سے ٹکرانا اور بھوکا پیاسا رہ کر اپنے مقصد کا پالن کرنا پڑے گا۔ اب سوچ کر فیصلہ کرو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے سادھو امرناتھ کی باتیں بڑی دلچسپی اور غور سے سنی۔ بھلا میں انکار کیسے کر سکتا تھا جبکہ شیش ناگ کو پکڑنے کی میری دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں اپنے گھر کے سکھ کو خیر بات کہہ کر نگری نگری بھٹکنے والے سادھو امرناتھ کے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں نے منزلوں پر منزلیں طے کی اور بڑی ہی مصیبتوں، دشواریوں اور گھٹناؤں کے بعد اپنی منزل کو آ لیا۔ ہماری منزل پروت کی پہاڑی تھی جو بڑی پراسرار اور عجیب سی جگہ تھی۔ چھوٹی بڑی ان گنت سیاہ پہاڑیوں کے درمیان ایک نیلے رنگ کا فلک بوس پربت کھڑا تھا۔ اس پربت کی بلندی کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ عمودی چٹانیں ایسے لگتی تھیں جیسے طلسمی غاروں کے اوپر نوکیلے پتھروں پر وحشیوں کی لاشیں لٹک رہی ہوں۔ امرناتھ کے چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ وہ سفر کی ساری صعوبتوں کو بھول کر آنے والے خوشگوار دنوں کے تصور میں سرشار تھا۔ کچھ یہی کیفیت میری بھی تھی۔ امرناتھ نے پربت سے کچھ فاصلے پر سنگھارسن جما لیا اور گیان دھیان میں مصروف ہو گیا کیونکہ اسے پونم رنگ کا انتظار تھا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ سادھو امرناتھ چاپ کرتا رہا اور جب پونم رات قریب آ گئی تو اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر ڈالا۔ اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال آ گیا تھا۔ شیش ناگ پکڑنے کی ساعت اب قریب تھی، مگر اس نے میرے استفاد پر مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ جب وہ ساعت آ جائے گی تو میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، پھر دونوں اکٹھے یہ مہم سر کریں گے۔ اس رات سادھو امرناتھ گیان دھیان میں مصروف تھا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ رات دوسری راتوں سے مختلف ہے۔ میرے دماغ پر قحط سی چھانے لگی جب سادھو امرناتھ نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اٹھو بچہ، آج کی رات بڑی اہم رات ہے، یہ رات شاید پھر کبھی نہ آئے، بس دیر نہ کرو، پونم کی یہی وہ رات ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور امرناتھ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا پٹارا اور بانسری سنبھالتے ہوئے کہا، اٹھ بچہ، شیش ناگ کا جوڑا اب پہاڑیوں سے نکل کر کھنڈر کی طرف آ رہا ہے۔ ہم بھاگیوان ہیں کہ ہمارے کانوں میں ناگوں کی آواز سنائی دی، ورنہ لاکھوں سپیرے اور سادھو تو یہ حسرت اپنے سینے میں لیے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم دونوں اب بڑی تیزی سے پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جوں جوں ہم کھنڈر کی طرف بڑھ رہے تھے، پراسرار آوازوں کا شور اور ناقوس کی گونج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہم بڑھتے رہے۔ کستوری کی خوشبوئیں، چاندنی کے جلوے، فضا کا سحر اور ناقوس کی آوازیں تیز ہوتی چلی گئیں۔ ہم دونوں کھنڈر کے قریب پہنچ کر ایک چٹان کی آڑ میں چھپ گئے۔ اب ہماری نگاہیں کھنڈر کے وسط میں ٹکی ہوئی تھیں۔ پراسرار آوازوں کا شور اور ناقوس کی آوازیں اب مدھم ہو گئی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ آوازیں بالکل ختم ہو گئیں۔ پھر جھاڑیوں میں تیز سرسراہٹ ہوئی، فضا میں سیٹیاں سی بجنے لگیں اور شیش ناگ کا چاند کی شیتل اور پہلی کرنوں میں نمایاں ہوا جوڑا جھاڑیوں سے نکل کر کھنڈر میں رینگنے لگا۔ شیش ناگ کے اس جوڑے کی خوبصورتی اور سج دھج کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خالق کائنات نے انہیں مختلف رنگوں کے پھولوں سے بنایا ہو۔ شیش ناگ کے سر پر ایک خوبصورت قدرتی تاج تھا جس میں بیش قیمت نیلم جڑا ہوا تھا۔ اس نیلم کی جگمگاہٹ اور چمک دھمک کے سامنے نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ روشنی اور رنگوں کا ایک پراسرار اور سحر طراز جادو اوس کے کنارے سمٹ آیا تھا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی اور ناگ کی آنکھوں کے سرخ یاقوت انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ پھر شیش ناگ کا یہ جوڑا رقص کرنے لگا۔ ان کا یہ رقص بڑا ہی دلچسپ اور حیرت ناک تھا۔ امرناتھ نے مجھے اس جوڑے کو پکڑنے کی ترکیب سمجھا دی تھی۔ اب ہم ایک نزدیکی جھاڑی میں چھپ گئے
سادھو امرناتھ نے بانسری پر منہ رکھ کر ہولے ہولے مدھم سی لے میں ایک بڑی دل فریب اور سحر تراز دھن چھیڑی تو ناگ جوڑا مست ہو کر رقص کرنے لگا۔ اب وہ دونوں جھاڑی سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ جوڑے پر ایک نشے کی کیفیت طاری تھی۔ سادھو امرناتھ نے بین بجاتے ہوئے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور بین بجاتے ہوئے اس جوڑے کے بالکل قریب کھسک آیا۔ میں نے اس کا اشارہ پاتے ہی یکدم اس جوڑے کو پکڑ لیا اور جلدی سے پٹاری میں بند کر لیا۔ پھر بین کی مدھر لے ایک دم رک گئی۔ سادھو امرناتھ نے اپنے ماتھے سے پسینہ خشک کر کے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بچہ دن ہو، آج ہم نے ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ ناگوں کا شہنشاہ شیش ناگ اور اس کی دلہن اب ہمارے قبضے میں ہے۔ وہ پٹاری لے کر خوشی سے میرے آگے چلنے لگا۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ اتنی مسرت مجھے زندگی کے کسی بھی حصے میں نصیب نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں کامیابی کے نشے میں سرشار چلے جا رہے تھے۔ اس وقت اس نے ایک بھاری پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ پٹاری اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے آ پڑی۔ پٹاری سے سانپ بجلی کی سرعت سے باہر نکلا اور سادھو امرناتھ کو ڈستا ہوا تیزی سے چٹانوں کی طرف چلا گیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ پھر بھی میں نے جلدی سے پٹاری کو بند کر لیا اور دوسرا سانپ آزاد نہ ہو سکا۔ سادھو امرناتھ کا رنگ یکدم سیاہ پڑ گیا۔ سانپ آزاد ہوتے ہی چشم زون میں گم ہو گیا تھا۔ امرناتھ نے موت کی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، شیش ناگ آزاد ہو گیا، لیکن اس کی ناگن پٹارے میں ہے۔ خبردار کہیں یہ بھی نہ نکل بھاگے۔ وہاں تم جھیل نگر میں جا کر میری کٹیا میں کچھ روز ضرور قیام کرنا، کیونکہ میں نے سوگند کھائی تھی کہ اس کٹیا میں شیش ناگ والی پٹاری ضرور لاؤں گا۔ اس طرح میری سوگند پوری ہو جائے گی اور میری آتما کو شانتی ملے گی۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، شیش ناگ بڑا ہی کینہ پرور ناگ ہوتا ہے۔ یہ انتقام لے کر رہتا ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ کسی طرح پھر تمہاری گرفت میں آ جائے۔ اگر تم نے شیش ناگ کو پکڑ لیا تو پھر اور شانتی سے زندگی بسر کرنا۔ سادھو امرناتھ نے بڑے مشکل سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں یہ چند باتیں مجھے بتائیں اور پھر اس موذی ناگ کے زہر کی تاثیر سے اس کا جسم سیال مادے کی شکل میں بہنے لگا۔ میں سادھو امرناتھ کی خطرناک موت کا منظر زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بھول سکتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں تک پانی ہو گئیں۔ اف میرے خدایا، کتنا روح فرسا اور دردناک منظر تھا۔ پھر میں سادھو امرناتھ کو اسی حالت میں وہاں چھوڑ کر اپنی گھائل روح اور زخمی پرندے کی طرح تڑپتے ہوئے دل کو لے کر جھیل نگر کی طرف چل پڑا۔ جھیل نگر میں سادھو امرناتھ کی کٹیا مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے مقابل ایک پہاڑی نالا بڑے جوش و خروش سے بہہ رہا تھا۔ ہر طرف گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی بہتات تھی۔ کٹیا کو چاروں طرف سے کیلے کے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے پٹاری کو مضبوطی سے رسی سے باندھ کر کٹیا کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ رات زیادہ تو نہ ہوئی تھی، لیکن سفر کی تھکان سے میں تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میرا سارا جسم بوجھل ہو رہا تھا، اس لیے میں جھونپڑی میں بچھی ہوئی چٹائی پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نصف شب کے قریب اچانک میری آنکھ کھلی تو جھونپڑی تیز روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ یہ روشنی مٹی کے دیے سے نہیں بلکہ پٹارے سے پھوٹ رہی تھی اور اس پٹارے کے گرد ان گنت سانپ سپولیے تعظیم سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید خوف سے بھاگ جاتا، مگر میں چونکہ ناگ مار قسم کا آدمی تھا، اسی لیے بڑی دلچسپی سے اور حیرت سے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ میں کافی دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی پٹارے سے پھٹنے والی روشنی ختم ہو گئی اور سبھی رنگ برنگے سانپ سپولیے ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ جھیل نگر کی صبح بڑی ہی دل فریب تھی۔ میں کٹیا کا دروازہ بند کر کے پہاڑوں کے عقب میں گھومنے کے لیے نکل گیا اور کافی دیر تک روح کو تازگی سے ہمکنار کرتا رہا۔ پھر جب میں واپس لوٹا تو جھونپڑے کا دروازہ کھلا پایا۔ میں حیران تھا کہ جھونپڑے کا دروازہ کیسے کھلا۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جھونپڑے میں داخل ہو کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔
ایک بہت ہی خوبصورت نازک سی لڑکی جو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے ہی دل فریب انداز میں مسکرائی۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور میں نے نگاہیں پھیر کر پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ اس پر وہ بولی، تم سادھو امرناتھ کو جانتے ہی ہو، میں اس کے بھائی کی لڑکی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پتا سورگ باش ہو گئے۔ اب میرا اس بھرے سنسار میں کوئی نہیں۔ سوچا امرناتھ کے ہاں چلوں، اس لیے یہاں چلی آئی۔ لیکن سادھو امرناتھ جی تو اب اس دنیا میں نہیں، وہ سورگ باش ہو چکے ہیں۔ سورگ باش ہو چکے ہیں؟ اس حور شمائل دوشیزہ کے سینے سے ایک دلدوز آہ نکلی اور میں نے دیکھا اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھی۔ میرے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے سادھو امرناتھ کی موت کا واقعہ سنایا تو وہ اور بھی مغموم ہو گئی اور بڑی دیر تک کسی سوچ میں کھوئی رہی۔ آنسو اس کے دمکتے رخساروں پر پھیلتے رہے۔ البتہ میں اس بات پر حیران رہ گیا کہ پٹاری سے شیشناگ کی مادہ بھی غائب تھی۔ پٹاری بالکل خالی تھی۔ مجھے سورگ باشی سادھو امرناتھ اور اپنی محنت کا ضائع ہو جانے کا جو دکھ ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ مسرت اس نازنین کے آنے سے ہوئی تھی۔ اس کا نام رانسی تھا۔ وہ ایک ملکوتی حسن کی مالک تھی۔ ہم دونوں ایک دو روز میں ایسے گل مل گئے جیسے ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ رانسی کے بغیر میری زندگی ادھوری اور بے مقصد ہے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ میں نے اسے جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے اس سے اس خواہش کا اظہار کیا تو رانسی نے شرما کر گردن جھکا لی۔ چنانچہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ شادی رات انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن میں تو اس رات رانی سے خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی اور آنکھیں جھپکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی پیشانی پر سانپ کا نشان، جسے میں نے پہلے غور سے نہیں دیکھا تھا، اب بڑا نمایاں تھا اور اس سے نور کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میرا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ تو کیا رانی ناگن ہے؟ کیا یہ کوئی پراسرار اور مافوق الفطرت ہستی ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ وہ بڑی دیر تک ٹکٹکی لگائے میری طرف دیکھتی رہی، آنکھیں جھپکانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن وہ آنکھ جھپکتی ہی نہ تھی۔ جب میں زیادہ حیران اور خوف زدہ ہوا تو اس نے آنکھیں پھیر کر بڑی نرم آواز میں کہا، ڈرو نہیں پیارے، میں چاہے کچھ بھی ہوں، تمہاری اور صرف تمہاری ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے رازدانہ انداز میں کہا، اس پہاڑی نالے سے پرے پہاڑیوں کے وسیع دامن میں ایک محل تعمیر کرواؤں گی، چھوٹا سا خوبصورت محل۔ میں رانی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر تمہارے ماتھے پر سانپ کا جگمگاتا ہوا نشان کیسا ہے، اور تم یہ محل کیسے تعمیر کراؤ گی جبکہ تم کسی راجا مہاراجا کی لڑکی نہیں ہو؟ لیکن میری زبان بند ہو گئی تھی، جیسے میری قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ ساری باتیں، سارے وسوسے اور سارا خوف جاتا رہا۔ اگلی رات خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ رانی اور اسی جوڑے میں میرے سامنے تھی۔ میں اس کا حسن و شباب اور راجکماریوں جیسا لباس دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے لباس سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہم دونوں نالے کے اس پار پہاڑیوں کے دامن کی طرف چلے جا رہے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اب وسیع میدان کی جگہ وہاں پر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا محل کھڑا تھا۔ ہم اس محل کے اندر داخل ہوئے تو عجیب سما تھا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ خدایا، یہ سب کیا ہے؟ کیا رانی اتنی بڑی شکتیوں کی مالکہ ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں یہ محل اور سارا ساز و سامان مہیا کر لیا؟ میں ابھی اسی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ رانی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بہادر، تم نہ جانے کن لاحاصل سوچوں میں کھو گئے ہو۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ پہلے کھانا کھا لیں۔ پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا، اور جب طرح طرح کی نعمتوں سے سیر ہو گئے تو اس کمرے سے باہر نکلے۔ کمرے کے باہر بے شمار لڑکیوں نے ہمارا سواگت کیا۔
لیکن یہ دیکھ کر میرا جسم کانپ اٹھا۔ لڑکیوں کے نچلے دھڑ ناگنوں جیسے تھے۔ یہ لڑکیاں جو شاید سب کی سب خوبصورت باندیاں اور کنیزیں معلوم ہوتی تھیں۔ رات اب بھیگتی جا رہی تھی، چنانچہ رانی کی ان کنیزوں اور سکھیوں نے اپنے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے کی غیر معمولی سج دھج دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ یہ کسی راجکماری کی خوابگاہ معلوم ہوتی تھی۔ جب میں نے سرخ پھولوں کی شہزادی رانی کا گھونگھٹ الٹا، اچانک ایک خوفناک پھنکار سنائی دی اور مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے جسم کو کسی نے مضبوط رسیوں سے جکڑ ڈالا ہے۔ میرا سانس گھٹنے لگا۔ محل کی روشنیاں یکدم گل ہو گئی تھیں۔ اندھیرے اور گرمی سے میرا دم گھٹنے لگا۔ پھر اچانک نیلی نیلی سی روشنی کی ایک لہر میں مجھے یوں دکھائی دیا جیسے میں کسی غار میں ہوں۔ میں نے اپنے بدن میں دکن محسوس کی اور ہولے ہولے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا جسم ایک اژدہے کی خوفناک لپیٹ میں تھا۔ وہ مجھے اپنے وجود میں جکڑے ہوئے تھا۔ پھر چند لمحوں بعد میری ہڈیاں کڑکڑانے لگی تو میں چیخ اٹھا۔ اپنی چیخ کے ساتھ ہی مجھے رانی کی دلدوز چیخیں سنائی دیں۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ میں اس کے ماتھے پر جگمگانے والے سانپ کے نشان کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، ناگ دیوتا کے لیے اسے چھوڑ دو شیش، شیش اسے چھوڑ دو شیش، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن اسے آنچ نہ آنے دوں گی۔ اس پھنکار میں مجھے اس ناگ کا ایک کہکا سنائی دیا۔ شاید اس نے رانی کی اس دھمکی پر بھرپور کہکا لگایا تھا اور اس کے کہکے کے ساتھ ہی میں نے دیکھا رانی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ اس کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا اب وہ ایک ناگن کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس کا نچلا حصہ ناگن کا ہو گیا۔ اب وہ اس موذی کے ساتھ غصے سے پھنکارنے لگی۔ دونوں کافی دیر تک پھنکارتے رہے۔ نہ جانے ان دونوں کی کیا گفتگو ہوئی، مگر سانپ کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے ہی میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں میں کسی بات پر مفاہمت ہو گئی ہے۔ سانپ کی گرفت کچھ ڈھیلی تو ضرور پڑ گئی تھی مگر میں آزاد نہ ہو سکا۔ نیلم کی نیلی سی مدھم روشنی میں نے رانی کو دوبارہ انسانی روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اب غصے کے بجائے اس کے چہرے پر تھکن اور مایوسی کے آثار تھے۔ موذی ناگ اب بھی مجھے اپنی گرفت میں لیے غار میں آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ رانی بھی ہمارے ساتھ ساتھ اپنے قدم بڑھانے لگی۔ اب ہم عجیب و غریب تہہ خانے میں تھے۔ اس کے اندر کا حصہ کوئی صدیوں پرانا مندر معلوم ہوتا تھا، جس کے اندر ہزاروں سانپ اپنی سرخ زبانیں نکالے میری جانب دیکھ کر غصے سے پھنکار رہے تھے۔ عود، عنبر، لوبان اور اگربتیوں کی تیز خوشبوئیں پھیلتی جا رہی تھیں، لیکن اس سے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ناگ مندر میں مٹی کے دیے خود بخود جگمگا اٹھے۔ تیز روشنی میں سنگ مرمر کے خوبصورت چبوترے میں سونے کا ایک بڑا ناگ پن پھیلائے میری جانب غصے سے گھورتا ہوا دکھائی دیا۔ ناگ دیوتا کے اس مجسمے کے نیچے لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے دیوتا کے چبوترے کے سامنے اس کے قدموں میں تازہ پھلوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا اور سبھی لڑکیاں ناگ دیوتا کے سامنے جھک گئیں۔ اسی لمحے مندر میں لٹکے ہوئے ناقوس اور مختلف ساز، جنہیں کوئی بھی بجانے والا نہ تھا، خود بخود بجنے لگا۔ پھر اس وقت ناگ دیوتا کے چبوترے سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور مندر میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں خود بخود بجنے لگیں۔ گھنٹیاں بجتے ہی رانی لہراتی بل کھاتی آگے بڑھی اور ناگ دیوتا کے کلائی مجسمے کے نیچے جھوم جھوم کر ناچنے گانے لگی۔ وہ ناچتی ہوئی کہہ رہی تھی، دھرتی اور آکاش کے ایشور، میں یہ رقص کی بھیٹ اس لیے دے رہی ہوں کہ تو میرے پاپ کو نظر انداز کر دے، مجھے क्षमा کر دے۔ میں تیرے چرنوں کی داسی ہوں۔ میں نے صدیوں تیرے چرنوں میں اپنے پیار اور عقیدت کی افشاں بکھیری ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اب وہ میرا سرتاج ہے، میرے جسم و جان کا مالک ہے۔ شیش اسے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ فیصلہ تیرے ہاتھ ہے دیوتا۔ تیرے چرنوں کی داسی اس منوش کو تیرے سامنے لے آئی ہے۔ یہ بالکل بے گناہ ہے۔ عظیم دیوتا، اسے معاف کر دے۔
اور ہم دونوں کو آگیا دے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنا جیون اکٹھے بسر کر سکیں۔ رانی ناچتی ہوئی ناگ دیوتا سنگھاسن کے قدموں میں گر پڑی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آوازوں سے میرا کلیجہ پھٹے جا رہا تھا۔ بیچاری میری زندگی بچانے کے لیے کتنی پریشان تھی۔ کاش شیش ناگ مجھے غار میں ہی ڈس لیتا اور میں یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میں نے کئی بار دل ہی دل میں اپنی زندگی پر لعنت بھیجی۔ رانی ناگ دیوتا کے قدموں میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی تھی، اور پھر اچانک گھنٹیاں خاموش ہو گئیں، سکوت طاری ہو گیا۔ پھر مندر کے اس بھیانک سناٹے اور پراسرار سکوت میں ہوا کا ایک ابلتا ہوا اور انتہائی گرم جھونکا اندر گھس آیا، جیسے کسی انتہائی زہریلے ناگ نے غصے اور نفرت سے لاوا اگلا ہو۔ پھر ایک خوفناک پھنکار سنائی دی۔ ناگ دیوتا کی آواز مندر میں گونجی، اٹھو رانی۔ یہ آواز سنتے ہی رانی خوف سے لرزتی کانپتی اٹھ بیٹھی۔ وہ زیادہ دیر کھڑی نہ ہو سکی اور بلند قامت ناگ دیوتا کے سامنے دو زانوں ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے بنتی کر رہی تھی۔ ناگ دیوتا کی آواز پھر گونجی، ابھاگن، تم نے پورے ناگ جاتی کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو نے شیش کے سچے اور پوتر پریم کو ٹھکرا کر ایک آدم ذات کی پتنی بننا قبول کیا ہے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ ناگ اور آدم ذات ایک دوسرے کے جنم جنم کے بیری ہیں۔ ہماری اچھا تو یہی تھی کہ تجھے اور اس ناگ مار کو ابھی اور اسی سمے ختم کر دیتے، مگر نہیں، تم میں سے ایک کو ہی مرنا ہوگا اور ایک کو نمونہ عبرت بنا کر زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اسے مانگے سے بھی موت نہ آئے گی۔ مہاراج دیوتا، میرے دیوتا، مجھ ابھاگن کو ہی ختم کر دیجیے۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ناگ دیوتا کی آواز پھر گونجی، ہم تمہارا بلیدان لینے کو تیار ہیں، لیکن یہ لڑکا زندہ رہے گا اپنی کرنی کا پھل بھگتنے کے لیے، کیونکہ اس کے ہاتھ ہمارے سینکڑوں جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شیش اسے پونم کی وین ڈستا رہے گا۔ ہمارا اور ہماری جاتی کا زہر اس کی رگوں میں دوڑے گا، پرورش پائے گا، لیکن یہ مر نہ سکے گا۔ اس کے بعد خوفناک چنگاڑ کی آواز سنائی دی اور ناگ دیوتا کے منہ سے آگ کا شعلہ تیزی سے آ کر رانی کے گلابی بدن پر آ گرا، جیسے کسی آتش فشاں نے لاوا اگلا ہو۔ رانی کی بھیانک اور دلخراش چیخیں مندر میں پھیلتی چلی گئیں، اور میں نے دیکھا کہ اس کا سارا گوشت جلنے لگا۔ وہ موت سے ہم آغوش ہو چکی تھی۔ اب ناگ مندر میں اس کا ڈھانچہ میرے سامنے پڑا تھا۔ میں اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر میں پلنگ پر پڑا کرا رہا تھا۔ نہ جانے ناگ مندر سے مجھے کون اٹھا کر لایا، یا کسی شکتی نے مجھے میرے گھر پہنچایا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ہر ماہ جب پونم کے چاند رات ہوتی ہے تو مجھے اپنے جسم میں اکڑن محسوس ہوتی ہے۔ میری ہڈیاں کڑکڑاتی ہیں، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیش ناگ نے مجھے پوری قوت سے اپنے وجود میں جکڑ لیا ہے۔ پھر اس موذی کا ڈنگ مجھے اپنے جسم میں زہر بکھیرتا محسوس ہوتا ہے۔ میری نبض ڈوبنے لگتی ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ اس وقت میں حالت نزع میں ہوتا ہوں، مگر موت میرے قریب نہیں بھٹکتی۔ اس موقع پر جب زہر میرے وجود میں پھیلتا ہے تو رانی کا خوبصورت اور کنول سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تصور کی آنکھوں سے اس کے جل کر بھسم ہونے کا منظر دیکھتا ہوں اور رانی رانی پکارتا ہوں۔ پاگلوں کی طرح بستر سے اٹھ کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگتا ہوں۔ خدایا، میرے خدایا، رانی کو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ اس کی یاد میرے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی، مگر اب تک پورے چاند کی رات وہ شیشناگ آ کر ڈستا ہے، اور جب تک ڈستا رہے گا، جب تک میرے جسم میں جان ہے۔